نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ جل جلالہ نے دو جہان بنائے ہیں، ایک یہ دنیا اور ایک آخرت. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اجر پانے کی جگہ ہے. دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے اس کا اجر دیکھ لے گا، اجر پا لے گا. بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ ساتھ لگا ہوتا ہے اور وہ انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا. نیکی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ آپ نیکی نہ کریں، بلکہ نیکی کو چھوٹا کر کے دکھلاتا ہے اور چھوٹا کر کے بڑی نیکی دکھا کر اس سے چھڑا دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے کے اندر ہیں، وہاں پہ اعلان ہوتا ہے، مسجد کے خطیب صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کی قالینیں ہیں وہ آنے والی ہیں، اس قالینوں کا خرچہ 6-7 لاکھ روپے ہے، تو بھائی اپنی اپنی ہمت کے مطابق کچھ اللہ کے نام پر دے دو تاکہ مسجد میں قالینیں بچ جائیں گی. اس پر لوگ نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، اپنا عبادت کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے اجر مل جائے گا. اور وہاں ایک مالدار شخص، فیکٹری کا مالک، وہ بھی جمعے میں موجود ہوتا ہے. اب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پرس کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ 5-5 ہزار کے 2 نوٹ ہیں. ارادہ کیا کہ میں 10 ہزار دیتا ہوں، پھر مرسل اعلان کر دیا دے دیتا ہوں. شیطان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے وہ تو فیکٹری کا مالک ہے، ابھی یہ مہینے 1.5 مہینے بعد زکوٰۃ نکلنے والی ہے، یا وہاں سے 2 کروڑ روپیہ آنے والا ہے، بینک میں پیمنٹ آئے گی، تو اس میں سے آپ سارے پیسے دے دینا. اب وہ 10,000 روپیہ چھڑوا رہا ہے 5 لاکھ دکھا کر. چھوٹی نیکی چھڑوا رہا ہے، بڑی نیکی کو دکھا کر. تو وہ ذہن بات آتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، خود ہی فیصلہ کر رہا ہے اور شیطان دل میں یہ بات ڈال رہا ہے، تو وہ 10,000 نہیں دیتا. پھر 10 دن 20 دن مہینہ گزر جاتا ہے، مسجد میں صفوں کا انتظام ہو گیا، قالین بچ گئی. جب پیسہ آتا ہے تو اس وقت وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر قالینوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس نے، شیطان نے کیا کام کیا، 10,000 روپیہ دکھا، 10,000 روپیہ چھڑوا دیا 5 لاکھ بڑی نیکی دکھا کر. اسی طرح گناہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. گناہ اس سے الٹ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے کر لے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ تو بڑے گناہ کی بات ہے نا، اتنا تو صوفی نہ بن، اتنا تو نیک نہ بن، خیر ہے، چھوٹا سا ہی ہے، کر لے. اب وہ چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، پھر گناہ کر رہے ہیں، پھر گناہ کر رہے ہیں. چھوٹا گناہ کرتے 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 اتنا جرأت مند ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ پر بھی آ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کو پھر جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی. یہ شیطان کا کام ہے. بہرحال دونوں کے بارے میں ایک مثال ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. گناہ چھوٹا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. نیکی چھوٹی ہے تو اس کو کر لو. گناہ اگر چھوٹا ہے اور اس کو چھوڑا نہیں
یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک سانپ کا بچہ ہے. سانپ کا بچہ چھوٹا سا ہو، بالکل 2-4 انچ کا، تو اس کو آدمی اپنے پاؤں کی ایڑی کے نیچے رگڑ دیتا ہے. چھوٹا سا تو ہے، اوپر جوتا رکھا، ایڑی کے ساتھ یوں رگڑ دیا، بس ختم ہو گیا. اور لیکن جب چھوڑتا نہیں ہے، یہی سانپ کا بچہ بڑھتے 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 اتنا بڑا سانپ اژدہا بنتا ہے کہ وہ ڈنڈے سے بھی مارنے سے مارا نہیں جاتا، اس کے قابو میں نہیں آتا. انسان گناہ کرتا ہے، چھوٹا پھر چھوٹا پھر چھوٹا، 10 بار چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے کرتے یہ اتنا گناہوں کا عادی بن جاتا ہے. اب یہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا. میں نے عرض کیا ہے کہ ایک آدمی اس پر پاؤڈر پیتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں فیوم کھاتا ہے کہ ڈائریکٹ بیچارہ پاؤڈر ہی نہیں بنتا. پہلے سگریٹ پیتا ہے اور پھر چرس والا سگریٹ پیتا ہے، پھر اس سے کسی دوسرے نشے پہ جاتا ہے، پھر پاؤڈر پہ لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود ہی اپنی ان کیا کہتے ہیں اس کو نالیوں کے اندر خود ٹیکے لگا رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا نشئی بیچارہ بن جاتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. آسان تھا کہ جب سگریٹ کے کش لگانا شروع کیے تھے، ایک بار ذرا سگریٹ دکھانا، یہ لگانا، اس وقت ہی چھوڑ دیتا تو آسان تھا. اسی طرح نیکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے. میں نے عرض کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی کرتا نیکی چھوٹی ہے، لیکن وہی چھوٹی نیکی اس کی مغفرت، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. میں چند ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. آپ کو ہو نہ ہو، مجھے یقیناً ہوگا انشاءاللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے. ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت ہے، گناہ گار ہے. راستے میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک پانی کا کنواں ہے، اس کے قریب ایک کتے کا بچہ ہے اور وہ پیاس سے بلک رہا ہے. ایک عورت وہ بدکار، کوئی نیک اعمال نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا، وہاں دیکھتی ہے کہ پیاس سے مر رہا ہے، بلک رہا ہے. کنویں کے قریب جاتی ہے، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے اور پانی تو موجود ہے. اب اس نے اپنا جوتا اتارا، سر سے دوپٹہ اتارا، اس کی وہ ٹانکیاں بنائی، گرے لگائی، رسی بنائی، گرے کے ساتھ گرہ لگاتی جا رہی ہے، رسی بن گئی. جوتے کو اس نے کنویں کے اندر ڈالا، کھینچا، پانی کتے کے بچے کو پلایا. اس پہ 10 منٹ لگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے عمل پر اس کی مغفرت فرما دی، ان کی بخشش فرما دی. فرمایا کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں تجھ پر رحم کرتا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی اللہ والے کو، کسی آدمی کو خواب میں ملتے ہیں، تو خواب میں خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا. عرض کیا میرے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، میرے اللہ نے میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمایا، مجھے معاف فرما دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہوگا، آپ نفل جو پڑھتے تھے، آپ تہجد جو پڑھتے تھے، آپ اتنے بڑے اللہ کے دوست تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے، آپ مصنف تھے، آپ یہ کام کرتے تھے، بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ فرمایا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو میری بخشش فرمائی ہے اتنے بڑے بڑے اعمال پہ نہیں فرمائی. فرمایا کہ میں اپنی قلم کے ساتھ ایک لکھ رہا تھا، ایک دفعہ قلم دوات کے ساتھ، وہ دور تھا قلم کے ساتھ لکھنے کا، تو میں نے اپنی قلم کو دوات کے اندر ڈالا، پھر میں نے اس کو اٹھایا، اس مکھی اس قلم کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، مکھی نے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا. میں نے اپنی قلم کو لکھنے سے روک لیا،
پھر میں نے جی 1 منٹ لگا ہوگا، 1 منٹ مکھی نے سیاہی چوسی، چوس کر اڑ گئی، پھر میں نے قلم کو دوات کے اندر ڈالا اور میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل بہت پسند آیا، فرمایا کہ اے غزالی تو نے میری پیاسی مخلوق پر رحم کیا، آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی چھوٹے سے عمل کی برکت سے۔ اب جیسے اس سے بھی بڑی اس سے بھی چھوٹی نیکی عمل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بہت چھوٹی نیکی ہے۔ کتنے دیر کی ہے؟ 1 سیکنڈ کی ہے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی موجود ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور بے شک نوٹ کریں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ سبحان اللہ، کتنا وقت لگا ہے؟ 1 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو، کسی چیز کو نوٹ کرنا ہو تو بجائے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ یہ نہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھے گا 1 سیکنڈ گزرتا جائے گا۔ اگر کسی وقت کا اندازہ لگانا ہو تو سبحان اللہ 1 سیکنڈ کا ہے۔ 1 سیکنڈ کی نیکی پر کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ۔ 1 سیکنڈ پر اجر کتنا ملتا ہے۔ اب میں آپ رات کے سامنے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، شاید اگر اس مجمع کے اندر کوئی موجود ہو تب، اگر کوئی سننے والا ہو تب، سوشل میڈیا پہ بیان آ جائے گا تو وہ اپنے کمپیوٹر میں اس کو ضرب تقسیم دے۔ میں انشاءاللہ بڑی بات تو نہیں کرتا، ایک عرض کرتا ہوں آپ کا کمپیوٹر اس پر ملنے والے اجر پر فیل ہو جائے گا۔ دنیا کے کمپیوٹر انشاءاللہ اس پر ملنے والا اجر کتنا ہے اس پر فیل ہو جائے گا۔ حضرت نے بھی فرمایا ہے، ایک بات میں بھی عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ سبحان 5، اللہ 5۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو میرا اللہ 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ عام بھی نیکی کے بارے میں یہی اصول ہے۔ اور قرآن کریم اگر پڑھا جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا یاد رکھنا، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ فرمایا الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ الف لام میم پر 10 نیکیاں نہیں ملتی بلکہ 10 10 10 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سبحان اللہ دونوں الفاظ قرآن کریم کے ہیں تو کتنا اجر ملے گا؟ 100 نیکیاں۔ کتنا؟ 100 نیکیاں۔ اب آپ کہیں گے کہ 100 نیکیاں تو گنتی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب نیت کی بات، نیت جتنی نیت کریں گے اتنا اجر ملے گا۔ ایک آدمی صبح صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے وہ مسجد کے اندر آئے گا 2 نفل پڑھے گا۔ اب 2 نفلوں پر جو جو نیت کرتا جائے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملتا جائے گا۔ مسجد کے اندر آیا تو نیت کر لی تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ الوضو، تو اس کو 2 رکعت وضو کی نیت کے ثواب مل جائیں گے۔ تحیۃ المسجد نفل 2 ہی ہیں، نیتیں کتنی ہو گئی؟ 2، تو 2 اجر مل جائے گا۔ اب یہ نیت کرتا ہے صلاۃ الحاجت، اس کے اللہ تعالیٰ حاجت پوری فرمائیں گے۔ صلاۃ الشکر، اے اللہ جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، 2 نفل پڑھ کے اس کا اجر ملے گا۔ اے اللہ میری فلاں 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 ضرورت ہے، صلاۃ الحاجت، اے اللہ وہ ضرورتیں پوری فرما دے، اسی کی نیت صلاۃ الحاجت۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف مصیبت پہنچی، اے اللہ میں صبر کرتا ہوں، تجھ سے اس پر استقامت مانگتا ہوں، صلاۃ الصبر، صبر کی نیت کر لے گا۔ اسی طرح وہ نیت کرتا ہے مسجد کے اندر آ کر تہجد کی تو وہ تہجد کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اسی کے اندر نیت کرتا ہے توبہ کی تو یہ صلاۃ التوبہ بن جائے گی۔
اسی کی نیت کرتا ہے آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ گزشتہ پر صلاۃ الاستغفار ہے، آئندہ کے لیے صلاۃ التوبہ ہے۔ نفل دو ہی ہیں، جتنی نیتیں بڑھتی جائیں گی اتنا اجر بڑھتا جائے گا۔ اگر اصالِ ثواب کی نیت کر لیتا ہے، اے اللہ والدین کے لیے یہ میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو عطا فرما دے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیں گے۔ نفل 2 ہے، نیتیں کتنی ہیں؟ جتنی نیتیں بڑھتی جائیں گی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ اب پڑھا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پڑھا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اصول اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اب ہوتا ہی ہے بعض اوقات نیکی کا علم ہوتا ہے لیکن بندہ اس نیکی کا بدلہ دے نہیں سکتا، بعض اوقات نیکی کا علم ہوتا ہی نہیں ہے اور آدمی بدلہ دے تب جب علم ہوگا، علم نہیں ہے اور دینا چاہتا ہے تو اس کا بھی بدلہ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جب نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بندے کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب آدمی اگر یہ نیت کرے کہ اے اللہ یہ جو میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ 1,24,000 انبیاء یا اے اللہ 1,44,000 انبیاء، جتنے انبیاء تھے ان سب انبیاء کی امتیں جو ان کے مطیع اور فرما بردار تھے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دیں گے، آپ کی طرف سے ان سب کو ثواب ملے گا۔ اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے، ہم نے ان پر نیکی کی ہے تو اب وہ خود اگر نیکی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جب نیکی کا بدلہ عطا فرمائیں گے کم از کم 10 گنا اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو آپ حضرات اندازہ لگائیں اس دنیا سے کتنے لوگ چلے گئے جو کلمہ کی حالت میں گئے، ان کو ثواب ملے گا تو ان کی طرف سے لوٹ کر پھر ہمارے پاس آئے گا تو کتنا ہوگا، کتنا ہوگا۔ اور نیت کے اندر وسعت پیدا فرمائیں، اے اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جو کلمہ کی حالت میں انتقال کر گئے، اے اللہ ان سب کو اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ تیرے نبی کے امتی کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اور اے اللہ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں تیرے حبیب کا کلمہ پڑھے، اس سبحان اللہ کا اجر اے اللہ ان سب کو عطا فرما دے، ان سب کو بھی ملے گا، ان کی طرف سے ہمیں بھی ملے گا۔ اب اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے۔ نیکی کتنی ہے؟ 1 سیکنڈ کی نیکی، اور اس پر ملنے والا اجر کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ۔ اب بظاہر چھوٹی سی نیکی ہے، اجر کتنا زیادہ ہے؟ یہ تو ہے 1 سیکنڈ کی نیکی، 1 منٹ کی نیکی، اس کی قوت اور طاقت کتنی زیادہ ہے۔ آدھے سیکنڈ کی نیکی کیا ہے؟ اللہ۔ آدھے سیکنڈ کی نیکی اللہ، ہم نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام کی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ اس لفظ اللہ کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی بندہ موجود ہوگا۔ لفظ اللہ کے اندر، لفظ اللہ کے اندر اتنی قوت اور طاقت موجود ہے۔ اس لفظ اللہ نے آسمان کو ٹوٹنے سے، زمین کو پھٹنے سے،
پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے، جنگلات کو ختم ہونے سے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے، چاند کو اور سورج کو بے نور ہونے سے، ستاروں کو ٹوٹنے سے، زمین کے اندر زلزلہ برپا ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ لفظ خلاصہ یہ ہے، قیامت آنے سے رکی ہوئی ہے اس لفظ اللہ اللہ کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کا نام، اللہ کی یاد یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں جس کو اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ وہ کیسے اللہ کا نام لے گا جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی؟ اللہ سے محبت کی ایک بہت بڑی نشانی، بہت بڑی دلیل اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، ورنہ دشمنوں کا نام کون لیتا ہے؟ محبت سے محبوب کا ہی نام لیا جاتا ہے، دشمن کا نام تو نفرت سے لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہمارا منہ، ہماری زبان، ہمارے جسم اس قابل کہاں ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ رب العزت اسی کی زبان پہ اپنا نام جاری فرماتے ہیں جس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرا نام لے، میرا یہ بندہ میرا نام لے۔ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ باقی ایک بات اور آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں، ابھی جیسے میں نے عرض کیا نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ یہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ سردیوں کے موسم میں چند ایک کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، بات بڑی دل کو لگی، عرض کرتا ہوں، کہا کہ کسی آدمی مثلا ابا جی، کسی کے ابا جی فوت ہو جاتے ہیں، بزرگوں کے فوت ہونے پر یہ جو تیسرے دن فروٹ لایا جاتا ہے نا، فرمایا 10,000 کا فروٹ لاتے ہیں، اگر ان کو زندگی میں فروٹ کھلا دیا جائے نا تو وہ مرتے ہی نہ، اگر زندگی میں ان کو اتنا کھلایا ہوتا تو مرتے ہی نہ۔ دوسری بات یہ آپ کہیں گے کہ موت کا وقت تو متعین ہے، کم از کم آخری 6 مہینے جو انہوں نے کمزوری میں گزارے تھے نا وہ مضبوط ہو کر گزار لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں کی جا سکتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ کے ارد گرد علاقوں میں اپنے ہمسائے، اپنے سامنے گھر، غربا، مسکین لوگ، آپ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہوں گے۔ جب سردیوں کے لیے اپنے بچوں کی کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں یا سردیوں میں اپنے بچوں کی جرسیاں، سویٹر اور جرابیں خریدتے ہیں تو اس وقت بازار میں اس نیت کے ساتھ اپنے بچوں کی جرابوں کے ساتھ 2-3 جوڑے جرابوں کے اور خرید لیں، 2-3 سویٹر کے ساتھ 1 یا 2 سویٹر اور خرید لیں، 2-3 چادروں کے ساتھ 1-2 چادریں اضافی خرید لیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ آج میرے بچے تو سردی سے بچ گئے، کوئی یتیم بچہ بھی سردی سے بچ جائے گا، کوئی غریب بچہ بھی سردی سے بچ جائے گا، کوئی مسکین بچہ بھی سردی سے بچ جائے گا۔ میں موجود ہوں، میں نے اپنی اہلیہ کے سر پہ سردی سے بچنے کے لیے چادر اڑا دی ہے، اور وہ بیوہ جس کا خاوند کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کے سر پہ میں چادر اڑا دوں، میں اس کو سردی سے بچا لوں۔ آج میں نے اپنے بچوں کو سردی سے بچایا ہے، ان یتیموں کا بھی خیال کر لیں جن کے سر سے باپ کا شفقت اور محبت والا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے سر پہ شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھیں بغیر دکھلاوے کے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ کوئی کہے میرے لیے دعا کرے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کا وقت ہے 9-10 بجے، رات کے اندھیرے میں آدمی شاپر لے، شاپر کے اندر 2-3 جوڑے جرابوں کے، 2 جرسیاں، 2 سویٹر، 1-2 چادر، کسی کے غریب کے گھر میں وہاں یہاں پر اس طرح رکھ کے دستک دے کے چھپ کر کے چلے جاؤ۔ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شاپر اٹھائیں گے، خدا کی قسم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں دیا گیا ہے، مجھے
کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کوئی یتیموں کی حالت پر کسی کو رحم آ گیا ہے۔ میرے اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں ہمارے گھر میں بھیج دیا ہے، تو کیا وہ دعائیں نہیں کریں گے؟ کیا وہ یتیم، مسکین، غریب، بیوہ دعائیں نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ ہاں اتنا ہوگا، نام تو نہیں لیں گے، لیکن اس ذات کے سامنے یوں کہیں گے، اے اللہ جس نے یہ دیا ہے، جس نے پہنایا تو اس کو پہنا دے، جس نے ہمیں سردی سے بچایا تو اس کو جہنم کی سردی کے عذاب سے بچا دے، اے اللہ جس نے ہمیں ہمارے بچوں کا خیال کیا ہے تو اس کے بچوں کا خیال کر دے۔ اللہ جانتا ہے کون اس کے دروازے پہ سامان رکھ کے گیا ہے، اللہ جانتے ہیں شاہ پر کس نے رکھا ہے۔ پچھلے سال میں نے یہ بات عرض کی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی ایک بات آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا سخت سردی کے موسم میں، اور یہ آج کل سردیوں میں آواز لگتی ہے، گرم آنڈے آواز لگتی ہے، تو جن کے گھر میں باپ موجود ہے وہ باہر نکلتا ہے، کتنے کا انڈا ہے جی؟ 25 روپے کا، 20 روپے کا، یہ 10 انڈے دے دو، 250 کے 10 انڈے لیے اپنے گھر میں چلا گیا۔ آواز تو یتیم بچے بھی سنتے ہیں، ان انڈے بیچنے والوں کی آواز تو یتیم بچے بھی سنتے ہیں۔ اگر 10 اپنے بچوں کے لیے خریدے ہیں، زیادہ نہیں تو 5 ہی خرید کر اپنے کسی یتیم کے گھر کے دروازے پر رکھ دے، دروازے پر دستک دے دے، انڈے ان کے گھر میں پہنچا دے۔ اگر ہم اپنے گھر میں آج رات سردیوں میں تھوڑی سی مونگ پھلی لے کے جاتے ہیں، تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لے کے جاتے ہیں، تو ڈرائی فروٹ کھا کر اس کے چھلکے جب باہر پھینکتے ہیں، صبح اٹھ کر وہ بچے دیکھتے ہیں تو ان کے کیا کہتے ہیں، کیا وہ اثر جاتا ہوگا، کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا، کاش کہ ہم بھی مالدار ہوتے، ہمارے گھر سے بھی ایسے چھلکے نکلتے، ہمارے گھر سے بھی مچھلیوں کے کانٹے یوں ہمیں نظر آتے، ہمارے گھر سے بھی ہمارے گھر کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوتی جو رات کو گوشت کھایا ہے، یہ سامان لپیٹ کے اس کو محفوظ کر کے باہر پھینکا کریں، تاکہ کسی کے یتیم بچے کے ذہن کے اندر یہ خیال نہ آئے۔ ہاں اگر کرنا ہے، جہاں اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں وہاں یتیم، مسکین، غریب یتیم بچوں کا بھی خیال کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی یتیم بچوں پر زور دیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں بعض اوقات یتیم بچے امیر ہوتے ہیں اور بعض اوقات باپ کے باوجود بچے غریب ہوتے ہیں، مسکین بچوں کا بھی ضرور خیال کیا کریں۔ ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں وہ یتیم تو نہیں ہے، یار یتیم تو نہیں ہے، لیکن ان کا باپ جو ہے، یتیم کا باپ چلا گیا اور وراثت میں اتنا چھوڑ گیا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مسکین ہے، باپ موجود ہے صرف رونے کے لیے ہے، باپ موجود ہے صرف آنکھوں سے آنسو دکھانے کے لیے ہے، باپ موجود ہے اپنی مجبوری اپنے بچوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہے، اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے لے آئے۔ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں کے اندر خیال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی 2-4 باتیں عرض کی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔